بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا اگر واقعتاً شوق ہے، شوق ذوق ہے اور طلب ہے تو ترجمہ کا سیکھنا بالکل آسان ہے۔ اگر توجہ سے سنتے جائیں گے انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ جو یہ ہم جیم پر جو پیش پڑھتے ہیں یہ غلط ہے۔ عربی میں جو ہے یہ ترجمہ ہے، فعلل کے وزن پر یہ ترجمہ ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا بالکل آسان ہے۔ دیکھتے جائیں، سنتے جائیں، انشاءاللہ کسی نہ کسی حد تک آپ کو ترجمہ سے مناسبت پیدا ہو جائے گی۔ مثلا الحمد سے شروع کرتے سورہ فاتحہ جو ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں امام سے سنتے ہیں، ایک پوری زندگی ہو رہی ہے، گزر رہی ہے، سنتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں خصوصاً اردو کے وہ الفاظ، خالصتاً جو اردو ہے وہ جہاں انگلش کی ملاوٹ ہے اور کسی زبان کی ملاوٹ ہے وہ نہیں، خالصتاً جو اردو ہے، اردو کے تقریباً ہم نے اپنے استادوں سے سنا ہے 2/3 وہ الفاظ ہے جو اردو میں عام استعمال ہو۔ یقین نہیں آتا، دیکھتے جائے، سنتے جائے۔ الحمد سورہ فاتحہ ہے، الحمد حمد اردو میں استعمال ہوتا ہے بھائی، حمد اللہ کی تعریف جس میں ہوتی ہے، جن اشعار میں اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ حمدیہ اشعار پر مشتمل جو کلام ہے اس کو حمد کہتے ہیں، حمد اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ حمد معنی تعریف۔ اب اس کے شروع میں جو الف لام لگ رہا ہے تو یہ الف لام تو ایسے عربی میں جو ہے یہ معرفہ بنانے کے لیے، یعنی رجل معنی آدمی، رجل آدمی ہے۔ اب ہم جس میں شروع میں الف لام لگا دیں گے الرجل نہیں پڑھیں گے، چونکہ یا را حرف آنے کی وجہ سے لام کی ادائیگی نہیں ہوگی بلکہ را میں تبدیل ہو جائے گا۔ الرجل معنی خاص آدمی۔ قلم لیتے ہیں، قلم کوئی بھی قلم، القلم خاص قلم، یعنی معرفہ بنانے کے لیے ایک خصوصیت پیدا کرنے کے لیے الف لام کو لایا جاتا ہے۔ الف لام کے اور بھی بہت سے معنی ہیں، اس میں سے ایک معنی تمام کے معنی میں سمجھنے کے لیے وہ ایک علمی اصطلاحات الگ اپنی جگہ پر ہے، لیکن عوام کی بھی سمجھنے کے لیے تمام کے معنی میں، جمیع کے معنی میں۔ اب حمد معنی تعریف ہے، الحمد معنی ہو جائے گا تمام تعریف ہے، سب تعریف ہے، ہر قسم کی تعریف ہے۔ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے، اللہ ہے، لام زیر لی جو آ رہا ہے، لی حرف جار ہے، اس کا معنی کے لیے، للہ اللہ کے لیے اللہ ہے۔ تو اب ہم للہ لام جب لگا دیں گے اللہ کا جو الف ہے وہ حذف ہو رہا ہے، تو للہ اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں۔ اب اللہ لفظ اللہ جو یہاں آیا ہے اس کے بعد رب العالمین اللہ موصوف ہے۔ اب اللہ کی صفت بیان ہو رہی ہے آگے، رب العالمین رب پالنے والا، رب معنی پالنے والا۔ اب عالمین عالم کی جمع ہے، عالم واحد، عالمین جمع ہے۔ اب یہاں یا نون کے ساتھ آ رہا عالمین حالت جر میں ہے، اس لیے اگر حالت جر میں نہ ہوتا یہ عالمون واو نون کے ساتھ آتا ہے، عالمون عالم کی جمع عالمون ہے، یہاں حالت جر میں ہے، اس کی وجہ سے عالمین ہے۔ رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اللہ کی صفت آ گئی۔ دوسری صفت الرحمن الرحیم، الرحمن الف لام لائے، الرحمن
رحمان سے بلا الف لام ہے الرحمن. الرحمن اللہ کی یہ دوسری صفت ہے جو بہت زیادہ مہربان ہے. رحمان یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. مبالغہ کسی معنی کی زیادتی کو، بہت زیادتی کو. رحمان مہربانی فرمانے والا نہیں کہیں گے، بہت زیادہ مہربانی فرمانے والا ہے. الرحیم نہایت رحم کرنے والا. الرحیم بھی مبالغہ کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہوگا الرحیم بہت نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس میں تھوڑا فرق یہ کرتے ہیں. الرحمن مہربانی فرمانے والا ہے جو دنیا میں ایمان والوں پر بھی کافروں پر بھی. الرحیم خاص رحم فرمانے والے ہیں آخرت میں ایمان والوں پر. الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہے. رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن جو بہت زیادہ مہربانی فرمانے والا ہے. الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین مالک مانا مالک ہے اردو میں بھی. یوم دین ایک یوم کی چھٹی چاہیے، رخصت چاہیے، یوم اردو میں استعمال کرتے ہیں. دین مانا بدلہ ہے. دین جزا بدلہ. اب ترجمہ ہو جائے گا، دین سے ترجمہ شروع کریں گے. دین بدلے کے دن کا مالک ہے. بدلے کے دن کا مالک ہے. دین سے ترجمہ دین بدلے کے. اردو میں کے کا آگے درمیان میں ملانا پڑتا ہے. عربی کی خصوصیت ہے کہ کے کا آگے ایک طرح کوئی الفاظ نہیں ہے، وہ تو فصیح زبان ہے. مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے.